قرآن مجید فرقان حمید کے تیسرے پارے کے اندر خالق کائنات مالک لم یزل نے دو گروہوں کا ذکر کیا. فرمایا محشر میدان دو گروہ ایسے آئیں گے. ایک وہ ہوگا کہ جن کے چہرے بڑے خوبصورت اور چمکدار ہوں گے. ایک وہ ہوگا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے. دور سے نظر آ جائیں گے کہ کالے آ رہے ہیں، اور دوسری طرف سے چمکتے ہوئے چہرے بھی نظر آ جائیں گے کہ ادھر سے چمکتے ہوئے آ رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے محشر میدان کے اس پس منظر کو جب بیان کیا تو اب قرآن کے بعد نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی ضرورت ہے. قرآن کی تفسیر میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. اب اگر کوئی چاہے کہ نہیں میرے لیے بس قرآن کافی ہے تو سمجھ لیجئے کہ بندہ گمراہ ہو چکا ہے. سمجھ لیجئے کہ بندہ راہ راستے سے ہٹ چکا ہے. سمجھ لیجئے کہ بندہ کہیں دہریہ کے قدموں پہ چلنا چاہ رہا ہے. اگر وہ یقیناً رسول اکرم شفیع معظم کی ذات اقدس پر ایمان کامل رکھتا ہے تو پھر اسے قرآن کے بعد ہر صورت میں مصطفیٰ کے فرمان کی ضرورت ہے. اور قرآن الحم سے لے کے والناس تک اس کا ہر لفظ اس وقت اگر مقبول نہیں ہو سکتا جب تک اس کی سند میرے مصطفیٰ کی زبان سے ثابت نہ ہو. الحم سے لے کے والناس تک اس قرآن کو بھی میرے اور آپ کے رسول نے بیان کیا ہے. اب چاہیے کہ اس آیت کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گروہ کون سے ہیں، وہ کون لوگ ہوں گے محشر میدان جن کے چہرے سفید ہوں گے، اور وہ لوگ کون ہوں گے جن کے چہرے کالے ہوں گے، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، جن کی سیاہی بڑی دور سے نظر آ رہی ہوگی. اور وہ لوگ خوش قسمت کون لوگ ہوں گے جن کے چہروں کی چمک، جن کے چہروں کی دھمک وہ بڑے دور سے نظر آ رہی ہوگی. آئیے نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کو پڑھتے ہیں، محبوب سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تک قیامت آئی نہیں، ہم غلام قیامت کا علم نہیں رکھتے، محبوب قیامت کا علم آپ کو ہے، آپ ہی بتا سکتے ہیں اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے. محبوب وہ دو گروہ کون سے ہیں، اور ان میں سے وہ عظمت والا گروہ جس کا چہرہ چمکتا ہے وہ کون ہے، اور جس کا چہرہ سیاہ ہے محبوب وہ کون ہے. دنیا کا دستور ہے اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ تیرا یہ سوال اگر اس کا یہ جواب آ گیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، پاس ہو جائے گا، دنیاوی ڈگریاں تمہیں مل سکتی ہیں. لیکن محبوب ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے بتا دیجئے نا، آقا کہیں یہ نہ ہونا کہ ہم کالے چہرے والوں کے ساتھ مل جائیں. ہمیں پہلے پتہ چل جانا چاہیے نا دنیا میں رہتے ہوئے کہ قیامت والے دن جن کے چہرے چمکدار ہوں گے ہم بھی ان کے قدموں پہ چل پڑیں تاکہ دنیا میں چہرے کالے نہ ہوں. جب ہم آئیں پتہ چل جائے یہ محمد کے غلام آ رہے ہیں. محبوب بتا دیجئے، محبوب اس آیت کی وضاحت فرما دیجئے. آئیے نوجوانوں حوالہ غور سے سنیے گا، اگر لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے گا، موبائل میں تحریر کرنا چاہیں تو کر لیجئے گا، کیونکہ اپنے بڑوں کی صدارت میں بیان کر رہا ہوں، اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں، دکھانے پہ موقع پہ تیار ہوں. سنیے گا توجہ کے ساتھ. نبی اکرم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سب سے پہلے مفسر قرآن. تفسیر دور منصور بھی اٹھا لیجئے، تفسیر ابن کثیر بھی اٹھا لیجئے، تفسیر مظہری بھی اٹھا لیجئے، تفسیر جلالین بھی اٹھا لیجئے. حضور کے غلام صحابی رسول کیا فرماتے ہیں. محبوب نے جب اس آیت کی تلاوت فرمائی حضور نے کیا فرمایا. حضور نے چمکدار چہرے والوں کا کیا نام لیا اور کالے چہرے والوں کا کیا نام لیا. آئیے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اصلاح بھی ضروری سمجھتا ہوں. وہ نوجوان جن کی دوستیاں
ساتھ ہیں وہ تھوڑا قرآن کی اس آیت پر توجہ دیں، نبی کے فرمان پر توجہ دیں۔ حضور کے صحابی کیا فرماتے ہیں؟ محبوب نے لب کھولے، حضور نے پھر بیان کیا، حضور نے آیت کا وہ پس منظر بتایا کہ قیامت والے دن وہ کون لوگ ہیں۔ سنیے، حضور نے فرمایا کب یدو وجوہ اہل سنت والجماعہ، جن کے چہرے چمکدار ہوں گے، فرماتے ہیں ان کو سنی کہا جاتا ہے، ان کی نشانی یا رسول اللہ ہے۔ وہ جب بھی بولتے ہیں حضور پر سلام پڑھتے نظر آتے ہیں، ان کا نعرہ یا رسول اللہ کا نعرہ ہے۔ اگر عرف عام میں دیکھا جائے تو ان کو سنی کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا سنیو، تمہیں مبارک ہو، قرآن کہتا ہے قیامت والے دن جب تم اٹھ کے آؤ گے تمہارے چہرے چمکتے ہوں گے، دور سے پتہ چل جائے گا یہ کوئی عام نہیں آ رہے، یہ محمد کے غلام